تصور میں عجب طیبہ کا منظر جاگ جائے گا، تصور میں عجب طیبہ کا منظر جاگ جائے گا، شہ کونین کی الفت کا تیور جاگ جائے گا۔ کہا تھا مسکرا کر آمنہ بین حلیمہ سے، محمد کو لیے جاؤ مقدر جاگ جائے گا۔ کہا تھا مسکرا کر آمنہ بین حلیمہ سے، محمد کو لیے جاؤ مقدر جاگ جائے گا۔ حضرات، آج کے اس اجلاس کو آپ حضرات نے ایک یادگار اجلاس میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں شیخ طریقت پیر کامل شہزادے غوث اعظم حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید خواجہ محب الحق شاہ ثاقب اللہ گونڈوی کے نورانی قدموں کی برکتوں سے مبلغ حق و صداقت حضرت علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ کے تقریر کے طویل چادر کو اوڑھنے والے تمامی سامعین کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا اشرفیہ لائبریری کمیٹی کے جتنے بھی ہمارے قیمتی احباب ہیں کہ ان حضرات نے مل کر کے آج کے اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے، جس میں ایسی شخصیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا بھائی شعیب رضا صاحب قبلہ بریلوی، بھائی ایمن اعظمی صاحب قبلہ، شہنشاہ ترنم جناب ابو الحسن نوری صاحب قبلہ کلکتوی، محمد علی قادری صاحب قبلہ بلرام پوری، شہزادے حضور سیدی آقائی مولائی سید محب الحق شاہ صاحب قبلہ کے شہزادے سید فرحان میاں شاہ صاحب قبلہ کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ ان حضرات نے اپنی آواز کے جادو سے آج کی اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہایت ہی کامیابی کے ساتھ یہاں تک پہنچایا۔ شاعر نے کہا تھا کہ نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں۔ نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں، اور نصیب سارا مدینے میں لایا جاتا ہے، نصیب سارا مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں۔ نصیب سارا مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں۔ اب ایک شعر سن لیں حالات حاضرہ کے حوالے سے، بس اشارے کی زبان لے کر کے میں کچھ کہوں گا نہیں کہ نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں، نصیب سارا مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں، اور مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، وہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں۔ مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، وہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں، وہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں۔ ہمیں ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی شان زندہ ہے۔ نظام الدین کی دہلی علاؤ الدین کا کلیئر، نظام الدین کی دہلی علاؤ الدین کا کلیئر، ابھی خواجہ پیا کا سارا ہندوستان زندہ ہے، ابھی خواجہ پیا کا سارا ہندوستان زندہ ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، اللہ اکبر۔ نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں، نصیب سارا مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں، اور مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، وہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں۔ تو حضرات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر رسول پر شہزادے غوث اعظم حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید محب الحق شاہ صاحب قبلہ گونڈوی ممبر رسول پہ جلوہ بار ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ شہزادے غوث اعظم اگر نماز کے موضوع پر ذکر کر دے تو مسجد کا شکم نمازیوں کی غذا سے بھر جائے، اگر یہ زکوٰۃ کے منکرین پر ہونے والے عذاب کا ذکر کر دے تو حساس طبیعت کا وجود نمک کی شکل میں پگھل جائے۔ اگر یہ لہجہ جو ہے ہمیں آپ کو مدینہ شریف کی عظمتوں میں شرابور کر دے تو مجھے یقین ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد لوگ اپنی زمینوں کو بیچ کر کے مدینہ شریف کا سفر کریں گے۔ دوستوں، وہ ذات ہے شہزادے غوث اعظم کی، اولاد علی کی، اولاد فاطمہ کی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے نام پہ نہیں بلکہ نبی کے نام پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور نعروں سے استقبال کر لیں سارے لوگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، خاندان غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
حضرات ایک اعلان جو ہے بچ گیا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا تھا، تو اسے بھی آپ حضرات اس اعلان کو سماعت کر لیں کہ بتاریخ 13 ربیع النور شریف 22 نومبر بروز جمعرات عرس صوفی ملت نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے مدرسہ قادریہ مجددیہ محسن پورہ مونات بھنجن میں منایا جا رہا ہے، جس میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ طاہر حسین صاحب قبلہ کلکتوی، حضرت علامہ جعفر صادق صاحب قبلہ ادری مئو، شاعر اسلام جناب عارف یزدانی صاحب قبلہ بنارس، شہنشاہ ترنم جناب شاداب وفا نوری چندولی، عرس صوفی ملت میں مدرسہ قادریہ مجددیہ محسن پورہ مونات بھنجن میں نومبر کو، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس جلسے میں بھی پہنچ کر کے جلسے کو کامیاب بنائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ صدر باوقار معزز علماء ملت اسلامیہ، سامعین کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول صدق اللہ العظیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اس سے قبل کی کچھ عرض و معروض ہو، بہتر مناسب اور انسب یہ ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر اپنے اور سارے جہاں کے آقا، شہنشاہ کون و مکان، رحمت دو جہاں، جن کی سماعتوں کا عالم یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے، کرامت پہ لاکھوں سبحان سلام۔ اللہ۔ ہم اپنے آقا کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، مگر نگاہ نبوت کی یہ شان ہے کہ جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، تھوڑا زور سے بولو، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، آواز سلامت رکھے، زبان سلامت رکھے، ایمان سلامت رکھے، ایقان سلامت رکھے۔ اس لیے معمول کے تحت اب تک تو آپ نے اچھے سے اچھے شعراء کے کلام سنے ہیں، اب میں بھی دو شعر بطور قطع جو محبت نبی کا دیتا ہے پتہ۔ سبحان اللہ۔ کچھ جب دونوں طرف سے باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ عشق ایک طرفہ ہو تو سزا دیتا ہے، اور عشق دو طرفہ ہو تو مزہ دیتا ہے۔ ناظم جلسہ کو یہ شعر میں نظر کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب ایک طرفہ بات ہوتی ہے تب وہ لطف نہیں ہوتا ہے، اور جب ہمارے شعر کا جواب، ماشاءاللہ اس مجمع میں ایسے نعرہ لگانے والے لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کے لیے مائک بھی بیکار ہے۔ ہم نے دیکھا، مگر یہ دیکھا ایک بات کہ دایاں بازو ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے، تو وہ چشمے والے اور ادھر ایک بابو، دونوں کی آواز اس قدر سریلی اور بلند اور تیز، مگر بائیں طرف سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے شعر پڑھنے کے بعد ادھر سے بھی آواز نکل جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بہرحال دو شعر شاعر اہل سنت، شہنشاہ ترنم، شہنشاہ ہندوستان یعنی شاعر ہندوستان جناب ابو الحسن نوری اور اعظمی صاحب اور عزیزم شعیب میاں، جن سے میری پہلی ملاقات بامبے میں ہوئی تھی، اور بامبے میں پرمیشن کا بڑا معاملہ ہوتا ہے، مگر یہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ قریب 2 گھنٹہ میری تقریر ہونے کے بعد بھی فرمائش ہوتی رہی، میں قریب 2.5 پونے 3 گھنٹہ تک بولتا رہا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں اتنے دیر نہیں بولوں گا، آپ اطمینان رکھیے گا، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
ورنہ یہ پہلے ہی ڈر جائیں کہ ہم یہاں بھی نہ اتنے دیر ہو جائے. آپ بالکل اطمینان سے بیٹھیں کیونکہ ہمارے رفیق اور ہمارے کرم فرما مولانا نعیم اختر نے مجھ سے پہلے ہی مجھے ٹائم بتا دیا ہے. میں بتاؤں گا نہیں. بہرحال وہ ٹائم سے میں خوش ہوں کہ چلو اچھا ہوا کہ آپ نے نعت نبی میں اپنا وقت مدینے کی طرف گزار دیا ہے. سبحان اب اللہ. میں صرف 2 شعر بطور قطع، لیکن قطع سے پہلے درود کا پتہ ہونا چاہیے، اس لیے عشق و محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ایک بار آپ بھی کہہ دو یا نبی اللہ. یا نبی اللہ. یہ آگے والے صرف بولتے ہیں، پیچھے والے سوچ رہے ہیں آگے سے تو کام چل ہی رہا ہے، اس لیے ہم بولیں نہ بولیں. آگے والے تم نہ بولنا، ذرا پیچھے والے بولو سبحان اللہ. اچھا ہے ماشاءاللہ، چالاک ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ پکڑ جائیں گے مگر پکڑنے والا کوئی کام ان کا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ میرے آقا بھی مدینے میں انہی لوگوں میں آئے تھے. اشارہ کافی ہے عقل مندوں کے لیے. بس 2 شعر نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ جب دل کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا، دیوانہ بنا دیا. جب دل کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا، دیوانہ بنا دیا. کہ جب دل کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا، جب دل کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا، دیوانہ بنا دیا. آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا سونا بنا دیا. آقا نے مجھ کو مٹی یا رسول اللہ سونا بنا دیا، سونا بنا دیا. اللہ اکبر. مائک والے بابو سے گزارش ہے آپ آواز گھٹائیں بڑھائیں نہیں. جیسا کہ نوری صاحب نے کہا تھا آواز ایک طرف رکھے، ہم لوگ گھٹاتے بڑھاتے خود رہتے ہیں، آپ کو گھٹانے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جب دل کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا، دیوانہ بنا دیا. اور وہ کیا سمجھ سکیں گے مقامات اولیاء، مقامات اولیاء. کہ وہ کیا سمجھ سکیں گے، وہ کیا سمجھ سکیں گے مقامات اولیاء، مقامات اولیاء. کہ دریا نے پاؤں چوم کے رستہ بنا دیا، رستہ بنا دیا. بس اس بحر میں صرف 2 شعر نوری صاحب اور نظر کر رہا ہوں کیونکہ نعتیں آپ بہت سن چکے ہیں. اب تقریر سنیے. صرف 2 شعر آمد سرکار کے سلسلے میں. یہ جو پوڑیاں بن رہی ہیں اور اس تیل کی جو خوشبو پھیل رہی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بہت مضر ہے اور پوری فضا جو ہے مقدر ہو چکی ہے. اس بنا پہ میں گزارش کروں گا، مگر گزارش کیا کروں، ان کی بکری بند ہو جائے گی، اس لیے ان سے کہنا ہی کیا ہے. لیکن یہ دھواں جو اس وقت گونج رہا ہے وہ جیسے ہی کھینچو وہ پورے ناک و منہ میں آ جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. آئندہ جب جلسہ ہوگا تو گزارش کروں گا کہ دکانوں کو دور لگوایا کیجئے تاکہ اس سے جو تعفن اور جو مہک پیدا ہو اس سے کم از کم مقررین و شورا کو کچھ فائدہ حاصل ہو سکے. دور سے کہہ دو سبحان اللہ. کہ لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے. ارے زور سے بولو.
اشعار آ گئے کہ لب پر ہمارے نعت کے، لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، اشعار آ گئے۔ ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے۔ ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے۔ اور اس شعر پہ وہ چشمے والے بابو کا نعرہ چاہتا ہوں، زور سے کہہ دیجئے گا سبحان اللہ۔ کہ پیدا ہوئے حضور تو آئی یہی صدا، گونجی یہی صدا۔ کہ پیدا ہوئے حضور تو آئی یہی صدا، گونجی یہی صدا۔ کہ دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے، تیز آواز ہے ماشاءاللہ۔ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، اس طرف آ جائیں۔ سبحان ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں استقامت عطا فرمائے۔ ظاہر ہے جو اللہ و رسول کا نام لیتے ہیں ان کی آواز میں بہرحال مداومت اور استقامت اللہ پیدا کرتا ہے۔ آج ہماری تقریر کا موضوع ہے انتظار۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم کسی کے انتظار کی بات نہیں، ہم تو اس نبی کے انتظار کی بات کریں گے جو خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، طٰہٰ و یاسین بھی ہیں، مزمل و مدثر بھی ہیں، شاہد و مبشر بھی ہیں، نبی بے نذیر بھی ہیں، داعی اللہ بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اور سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا نبی آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، بس کبھی کبھی پڑھنا ہے، بقیہ میں سب پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو کبھی کبھی پڑھواؤں گا کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے وہ سچے سے اچھا۔ نہیں، دل سے نہیں پڑھ رہے ہو، دل سے پڑھو کہ ہے وہ سچے سے اچھا۔ اب ذرا اس نبی کے انتظار کی کڑیاں ملاحظہ فرمائیں۔ ساری کائنات انتظار نبی میں ہے، انتظار میں ہے، انتظار میں ہے۔ نبیوں کو دیکھو انتظار میں ہے، رسولوں کو دیکھو انتظار میں ہے، ملائکہ کو دیکھو انتظار میں ہے، فلک کو دیکھو انتظار میں ہے، ملک کو دیکھو انتظار میں ہے، مشرق کو دیکھو انتظار میں ہے، مغرب میں دیکھو انتظار میں ہے، شمال کو دیکھو انتظار میں ہے، جنوب کو دیکھو انتظار میں ہے، پورب پچھم کو دیکھو انتظار میں ہے، دکھن کو دیکھو انتظار میں ہے، تاریکیاں کو دیکھو انتظار میں ہے، اجالوں کو دیکھو انتظار میں ہے، ذروں کو دیکھو انتظار میں ہے، آسمان کو دیکھو انتظار میں ہے، ستاروں کو دیکھو انتظار میں ہے، شمس و قمر انتظار میں، بحر و بر انتظار میں، نجم و اختر انتظار میں، شام و سحر انتظار میں، برگ و ثمر انتظار میں، خشک و تر انتظار میں۔ ہم نے پوچھا کس کے انتظار میں؟ آواز آئی نبی کے انتظار۔ ذرا زور سے بولو،
नबी के इंतजार में। अब इंतजार की कड़ी मुलाहजा फरमाए, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर नबी इंतजार करते रहे, अपने अपने उम्मतियों को बताते रहे मेरे बाद एक नबी आएंगे जो खातमुन नबीन होंगे, खातमुल मुरसलीन होंगे, शफीउल मुज़नबीन होंगे, रहमतुल लिल आलमीन होंगे। ये वो नबी होंगे कि जब ये मक्के में आएंगे तो मक्के की धरती भी इंतजार में होगी, कि जिनके सजदे को मेहरा बेकाबा झुकी, उन भावों के लताफत पे, कि उन भावों के लताफत पे। नहीं, जरा मोहब्बत से पढ़ो यार, कि उन भावों की लताफत पे, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। अब जरा देखो, जरा मेरे आका को देखो कि मेरे आका मक्कतुल मुकर्रमा में अभी तशरीफ लाए हैं, और तशरीफ लाने के बाद हम उस तफसील में नहीं जाना चाहते, हम इंतजार की कड़ी को बताना चाहते हैं। अब मेरे नबी को दाई हलीमा लेके चली, वो ऊंटनी जिसपे ऊंटनी पे बैठ के आई थी, ये सबके बाद में पहुंची थी बड़े बड़े रईसों के यहाँ, और दाइयां आई बच्चों को लेके चली गई। मगर जब हजरत हलीमा अपने शौहर से पूछने लगी, बल्कि उनके शौहर ने हलीमा से कहा कि बड़े बड़े घरों से दो बच्चे जा चुके हैं, कहो तो एक बच्चे को ले लें जो जाहिर में यतीम है। मगर उन्हें क्या मालूम था कि दुर्री यतीम है, ये आकाओं के आका हैं, ये मौलाओं के मौला हैं, ये कायनात के आका हैं, ये कायनात के मौला। कल लगे ले लिया जाए। अब लेके जो आगे बढ़ी तो वही ऊंटनी जो पीछे थी अब आगे हो गई। सुभान अल्लाह। जो सबसे पीछे थी वो आगे हो गई, और वो ऊंटनी जब आगे हो गई तो आलम तसव्वुर में पूछा गया, ए ऊंटनी जब गई थी जो सबसे पीछे थी, अब आगे क्यों हो गई? कल लगे हमें भी इसी वक्त का इंतजार था। सुभान अल्लाह। हमने कहा आखिर क्यों इंतजार था? कल लगे आगे बढ़ो, खुद पता चल जाएगा। अब मेरे नबी जब मकान में पहुंचे, दाई हलीमा के घर पहुंचे, और दाई हलीमा के गहवारे में पहुंचे, दाई हलीमा के गहवारे में पहुंचे, झूले में पहुंचे, उंगली उठ रही है, और जिधर जिधर चल रही है उधर उधर चांद चल रहा है, उधर उधर सूरज चल रहा है, उधर उधर सितारे चल रहे हैं। आवाज आई, ए चांद आज तक तू नहीं चला है, अब क्यों चल रहा है? चांद ने कहा हमें भी इन्हीं उंगलियों का इंतजार, सुभान अल्लाह, इन्हीं उंगलियों का इंतजार था। अब यह उंगली उठी। अब देखो जरा इंतजार की एक कड़ी और मुलाहजा फरमाओ। मेरे आका हैं, मकाम सहबा है, और मकाम सहबा में कौन है? मौलाए कायनात हैं। और ये मौलाए कायनात कौन है? अभी पैदा नहीं हुए हैं, पैदा होने वाले हैं। काबा भी इंतजार में है। मेरे नबी ने फरमाया, ए चची जान आप काबे के अंदर चली जाएं। ऐसे मौके पे लोगों को बाहर किया जाता है, मगर नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया अंदर चली जाएं, क्योंकि दर्देजा समात कर रहे थे। मेरे आका के समातों का आलम यह है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले, करामत पे लाखों सलाम, काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। अरे जोर से बोलो कि काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने सुन लिया, दर्देजा शुरू हो गया है, यानी अली पैदा होने वाले हैं। अभी पैदा नहीं। भैया कहां जा रहे? हम जाने नहीं देते हैं, तो इत्तेफाक है कि 1 2 3 लोग कहते 1 2 3 हो गए। हाजत के तहत, जरूरत के तहत, मगर हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर जरूरतें ही आपको हुई। देखो मैं इंतजार कब से कर रहा था, ये चौथे भी उठे मगर अभी आने वाले हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो। अच्छा ये पहले जो उठे थे ये आ गए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह।
آپ ہی نے اٹھ کے دوسروں کو راستہ بتا دیا جانے کا، ورنہ ہم تو جانے دیتے ہی نہیں ہیں۔ بہرکیف کوئی بات نہیں ہے، اب انشاءاللہ کوئی نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ ابھی تک انتظار تھا، مگر نبی آ گئے تو انتظار کی کڑیاں ختم۔ مولا علی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہونے والے ہیں، درد دہ شروع ہوا، نبی نے سن لیا اور نبی کے کانوں میں وہ آواز گئی، اور نبی کے سننے کا عالم یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے محمد علی صاحب ادھر تشریف لے آئیے، میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں، زور سے بولے سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے بولو، سبحان اللہ، اور عشق میں بولو، سبحان اللہ۔ کیونکہ میم سے آپ بھی شروع ہیں، میم سے ہم بھی شروع ہیں، نہیں سمجھے؟ ارے میم سے مسلمان ہے، مومن ہے، مسجد ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، محمد ہے، سبحان اللہ، نہیں ہے؟ مولانا ہے، مفتی ہے، مرشد ہے، مرید ہے، مسلمان ہے، مرکز ہے، سبحان اللہ۔ تو میم سے سارا دار و مدار ہے۔ اس لیے اب اس تفصیل میں نہیں، بس یہ اشارہ سمجھو، آقا نے فرمایا چچی جان آپ کعبے کے اندر چلی جائیں، اور جیسے ہی کعبے کے اندر گئیں وہیں مولائے کائنات پیدا ہوئے۔ یہ مولائے کائنات کون ہے؟ جن کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، سبحان اللہ، جن کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم ان کو اپنی عقیدت میں علی کہتے ہیں، ارے ہم ان کو اپنی عقیدت میں علی کہتے ہیں۔ ہمارا کام ہے مولا علی کے نام لینے کا، علی کا کام ہے گرتے ہوں کو تھام لینے کا۔ ہمارا خیال ہے سب علی کے ماننے والے کون کون مانتا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، سب مانتے ہیں، اور کون کون حسین کو مانتا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ تو انہی کے تو شہزادے ہیں۔ حسین نام بھی کتنا حسین لگتا ہے، سبحان اللہ، ذوق سے سبحان اللہ، حسین نام بھی کتنا حسین لگتا ہے، حسین لکھے تو دیکھو حسین لگتا ہے۔ ارے یزید ماشاءاللہ غضب کے نعرے ہیں بھائی، کیسے کیسے چن کے رکھے ہو نعرہ لگا۔ مرحبا، واہ سبحان اللہ۔ مگر سارے نعرے ادھر ہی کے ادھر، ایک بھی نہیں۔ ابھی یہ لوگ گرم ہو رہے ہیں، ابھی نرم ہے، بس تھوڑی دیر میں ادھر بھی شروع ہونے والا ہے۔ کیوں؟ یزید بولا ادھر برچھی اور بھالے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے وال۔ سبحان اللہ، ارے زور سے کہہ دو یا حسین، اور زور سے بولو۔ یزید بولا ادھر مال اور خزانہ ہے، حسین بولے کہ نانا کو منہ دکھا۔ سبحان اللہ، یزید بولا ادھر مال اور خزانہ ہے، حسین بولے کہ نانا کو منہ۔ انہی کے والد گرامی یہ مولا علی ہیں، ابھی ولادت ہوئی ہے، مگر 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی۔ ہم نے کہا اے علی کب کھولو گے؟ کہنے لگے انتظار کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، ابھی تک آپ کی آنکھ نہیں کھولی۔ کہنے لگے جب انتظار کی گھڑی ختم ہوگی تب تو ہم آنکھیں کھولیں گے، ابھی نہیں کھولیں گے۔ 3 دن گزر گئے، نہ تو مولا علی نے آنکھیں کھولی اور نہ ان کے والدہ کو کوئی تکلیف
تکلیف ہوئی. ہمارے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو جائے اور ایک دن آنکھ نہ کھلے, ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بدلیں گے, ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بدلیں گے, ڈاکٹر پہ ڈاکٹر چینج کریں گے. آخر دیکھو معاملہ کیا ہے, بچہ شاید نابینا پیدا ہوا ہے مگر یہاں 3 دن ہو گئے ہیں. علی میں 3 حرف, نبی میں 3 حرف, ولی میں 3 حرف, الہ میں 3 حرف, فجر میں 3 حرف, ظہر میں 3 حرف, عصر میں 3 حرف, غرب میں 3 حرف, عشاء میں 3 حرف, مہم میں 3 حرف, مہم میں 3 حرف. اور آگے بڑھو, علی میں 3 حرف, ولی میں 3 حرف, غوث میں 3 حرف, آدم میں 3 حرف, حوا میں 3 حرف, مرد میں 3 حرف. اور آگے بڑھو, یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی. نبی نے فرمایا 3 چیزیں مجھے بہت پسند. سبحان اللہ. اور زور سے بولو. اب آؤ, 3 دن ہو گئے, مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی. اور 3 دن کے بعد جیسے ہی ان کی والدہ لے کے باہر نکلی, باب علی پہ پہنچی. تو اب جیسے ہی باب علی پہ پہنچی, ادھر سے نبیوں کے نبی آ گئے. مولا علی نے آنکھیں کھول دی. سوال پیدا ہوا, اے مولا علی اب تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہنے لگے ہمیں بھی تھا نبی کا انتظار. زور سے بولو. سبحان اللہ. اب نبی آ گئے تو ہم نے آنکھیں کھولی. ہم نے کہا اس سے پہلے کھولے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہنے لگے اگر اس سے پہلے آنکھیں کھولتے تو کعبے کو دیکھتا, غلاف کعبہ دیکھتا, چھت کعبہ دیکھتا, دیوار کعبہ دیکھتا, فرش کعبہ دیکھتا, در کعبہ دیکھتا. اب آنکھ کھلی ہے تو نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. امام عشق و محبت اس کی ترجمانی فرماتے ہیں, حاجیو آب و شہن شاہ کا روزہ. حاجیو آؤ شاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. یہی مولا علی ہے, مقام صحبہ ہے, زانو یہ نبی ہے, زانو یہ علی ہے, سر نبی ہے. نبی محب خواب, نماز عصر قضا ہونے والی ہے. یہاں تک کہ قضا ہو گئی, دن ڈوبنے والا تھا, یہاں تک کہ ڈوب گیا. اب جب ڈوب گیا تو دل ڈوبنے لگا, مگر کس کا ڈوبے گا؟ جس کے دل میں نماز کی محبت ہوگی. مولا علی کے آنکھوں میں نمی آ گئی, آنسوں کے قطرات قریب آ گئے. عقل نے کہا جگا لو, عشق نے کہا خبردار. جگایا اسے جاتا ہے جو سوتا ہے, اس نبی کو کیا جگائیں جنہوں نے عالم کے قسمت کو جگایا. سبحان اللہ. کہنے لگے پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے انتظار کریں گے. کہنے لگے کب تک انتظار کرو گے؟ کہنے لگے جب تک نبی آنکھیں نہ کھولیں گے ہم انتظار کریں گے, ہم انتظار کریں گے, ہم انتظار کریں گے. اے مولا علی نماز قضا ہو گئی, دن ڈوب گیا, آپ انتظار کر رہے ہیں. کہنے لگے بالکل انتظار کروں گا, اس لیے کہ اسی نبی کا انتظار ساری کائنات نے کیا ہے. زمین نے کیا ہے, ذرات نے کیا ہے, آسمانوں نے کیا ہے, شمس و قمر نے کیا ہے, بحر و بر نے کیا ہے, نجم و اختر نے کیا ہے, شام و سحر نے کیا ہے, برگ و ثمر نے کیا ہے, خشک و تر نے کیا ہے, دریا کی روانی نے کیا, سمندر کے طغیانی نے کیا, چمک نے کیا, دمک نے کیا, گرمی نے کیا, سردی نے کیا, ہواؤں نے کیا, فضاؤں نے کیا, فلک نے کیا, ملک نے کیا, مکے نے کیا, مدینے نے کیا, شہر نے کیا, نگر نے کیا, قصبے نے کیا, گاؤں نے کیا, دیہات نے کیا. یہاں تک کہ جب مکہ سے میرے آقا مدینہ آئے تو ایوب انصاری نے کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مولا کی آمد. میں نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ 3 کا معاملہ چل رہا تھا. تو یہ مولا کائنات ہیں. نماز عصر قضا ہونے والی نہیں بلکہ قضا ہو گئی, مگر جگانا گوارا نہیں کیا. کہنے لگے جگاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے عشق نے ثواب دیا, جگایا اسے جاتا ہے جو سوتا ہے. اسے کیا جگائیں جنہوں نے عالم کے قسمت کو جگایا؟ کہنے لگے بیدار کر لیتے. کہنے لگے بیدار بھی اسے کیا جاتا ہے جو بے خبر ہوتا ہے. اس نبی کو بیدار کیا کریں جو یہاں رہ کے وہاں کی خبر دیتا ہے. سبحان اللہ.
جو یہاں رہ کے وہاں کی خبر دیتا ہے، کبھی کبھی بولنا ہوگا، جو یہاں رہ کے وہاں کی خبر دیتا ہے۔ اچھا جلدی آنا، جاؤ زور سے بولو، سبحان اللہ، محبت سے بولو، جو یہاں رہ کے وہاں کی خبر دیتا ہے۔ کیسے؟ نبی حجرے میں ہے، جبریل بارگاہ نبی میں، دروازہ آسمان کا کھلا، نبی نے فرمایا جبریل یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے مولا آسمان کا چوتھا دروازہ کھلا، سبحان اللہ، آسمان کا چوتھا دروازہ کھلا۔ چوتھا دروازہ کھلا۔ ایک آسمان کی مسافت 1000، 2000، 3000، 4000، 4000 برس کے دوری پہ دروازہ کھلے، نبی حجرے میں سنے تو یہاں والوں کی آواز کیوں نہ سنیں گے؟ سبحان اللہ، اس لیے زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نبی ارے اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا ہمیں اندازہ ہو گیا یہاں کے لوگ بڑے چالاک۔ آپ کہو گے کیوں؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ جب ہمارے ناظم جلسہ شورا کا اعلان شروع کیے تو کچھ لوگوں کی طرف سے آواز آئی تقریر ہو، آئی تھی نا؟ کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ اب ناز زیادہ مت پڑھائیں، تقریر کروائیں۔ تو ہم نے دیکھا، جب ہم نے روکا کہ اٹھو نہیں، تو بولے ایسے نہیں اٹھیں گے، جب نعت پڑھیں گے تو ہم اٹھیں گے، سبحان اللہ، تو اس میں بول نہیں پائیں گے۔ اس لیے 2 آدمی ابھی جلدی سے کھسک گئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلدی آ جائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب ذرا ملاحظہ فرماؤ، نبی ادھر مولا علی، علی کے زانوں پر سر نبی، ماں خواب، سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا، آج تک نہ نکلا ہے نہ قیامت تک نکلے گا، سبحان اللہ، مگر مولا علی کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ ہم نے کہا یہ آنسو کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگے اسی وقت کا ہمیں بھی تھا انتظار۔ سبحان اللہ، بابو سبحان اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو۔ ابھی تک انتظار تھا، علی کے آنکھ میں رہ کے انتظار، اب رخسار نبی پہ جا رہے ہیں، اور جب آنسو باہر نکلے تو رقص کرنے لگے۔ ہم نے کہا اے آنسو یہ جائے رقص نہیں ہے، دربار نبی ہے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے قسمت پہ رقص کر رہے ہیں، ابھی تک علی کے آنکھ میں تھے، اب رخسار نبی پہ جا رہے سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ بس بیٹا بس، ارے بائیں والے کم از کم لاج تو رکھ لو، ایک نعرہ ادھر سے بھی تو ہو جائے، بھول ہی کے لگا دیجئے، کوئی نہیں ہے۔ ارے پورے مجمع میں بائیں طرف کوئی نہیں ہے۔ خیر ہم اس کے عادی نہیں ہیں، مگر داہنے طرف والے دل لگا کے نعرہ لگا رہے ہیں، اور بائیں والے سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف جواب دینے کے لیے ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ، آنسو نکلے، رخسار نبی پہ آئے، نبی نے آنکھیں کھولی، ارشاد مصطفیٰ ہوا، علی آنکھوں میں نمی کیوں ہے، چہرے پہ غمی کیوں ہے؟ عرض کیا میرے مولا بتایا اسے جاتا ہے جو جانتا نہ ہو، آپ کو کیا بتائیں، آپ تو دل کے بھید کو جاننے والے۔ آقا نے فرمایا یہاں تو غیر بھی خالی دامن نہیں جاتے، تم اپنے ہو کے مایوس کیوں نظر آتے ہو؟ ہاتھ اٹھایا سورج نکل آیا، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھایا سورج نکل آیا، کہ ہاتھ جس سمت اٹھا ارے غنی کر دیا، موجے بحرے سماحت پہ، لاکھوں سلام، کہ موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سورج نکل آیا، مولا باپ گھبرائے نہیں، جو ٹائم دیا گیا تھا اس میں 10 منٹ باقی ہے،
जो हमको टाइम दिया गया था उसमें सिर्फ 10 मिनट बाकी है, और अगर आपकी उठक बैठक ऐसे रही तो 5 मिनट ही में मैं खड़ा हो जाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह, इश्क में बोलो, सुभान अल्लाह। मुलादा फरमाइएगा। सूरज निकला, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मगर सूरज जहां का वहां। सुभान अल्लाह, ये सूरज निकला किस लिए कहा? नमाज़े अली के लिए। सुभान अल्लाह। तो नमाज हो गई, अब डूबता क्यों? कहने लगे हमें भी इसी वक्त का इंतजार। सुभान अल्लाह। अगर अकीदा पूछो तो बता दे। हमने कहा जल्दी बताओ। कहने लगे अगर अली कयामत तक नमाज पढ़ते तो मैं कयामत तक इंतजार करता। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद या अली। हमने कहा फिर डूब क्यों नहीं रहे हो? कहने लगे इसीलिए तो नहीं डूब रहा हूं, जैसे रोज डूबता था वैसे आज भी डूबूंगा। यानी असल बात, अगर 1 घंटे के बाद तो 1 घंटा, 1.25 घंटे के बाद तो 1.25 घंटा, 1.5 घंटे के बाद तो 1.5 घंटा। हमने कहा वो क्यों? कहने लगे ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि रोज खुदा निकालता था, आज खुदा के हुक्म से मुस्तफा ने निकाला। सुभान अल्लाह। आज खुदा के हुक्म से मुस्तफा ने निकाला। तो पता ये चला इंतजार की घड़ियां अजीबो गरीब होती हैं। मेरे आका, मेरे मौला अब इस दुनियावी जिंदगी के तहत जरा सा आगे बढ़े। यानी बढ़ने का मतलब ये है बकरियां लेके चले। एक दिन को तबीयत नासाज हो गई, आप तशरीफ नहीं ले गए, एक बकरी शेर उठा ले गया। दाई हलीमा आई, आंखों में नमी है, चेहरे पे गमी है। आका ने निगाह रहमत उठाई और आका की निगाह का आलम यह है कि जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आका ने फरमाया ए माँ, आपके आंखों में आंसू क्यों है? आखिर चेहरे पे गमी क्यों है? बेटा आप गए नहीं इसलिए शेर बकरी मेरी उठा ले गया। उसकी इतनी हिम्मत मेरी बकरी उठा ले जाए। आका आगे आगे, सारे बच्चे पीछे पीछे। सुभान अल्लाह। अरे आका तो कायनात के आका हैं, कायनात के मौला हैं। वो तो सैयदुल मुरसलीन हैं, शफीउल मुज़नबीन हैं। जिधर चलेंगे कायनात पीछे पीछे चलेगी, बच्चे भी पीछे पीछे चले। अब जब आप जंगल के करीब पहुंचे, सारे शेर आ गए और आने के बाद उन्होंने सलाम शुरू किया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया ए शेरो, ये सलाम करने का तरीका तुम्हें कहां से मालूम हुआ? सुभान अल्लाह। वो जानवर हैं मगर सलाम कर रहे हैं। वो 4 टांग के जानवर हैं मगर नबी को सलाम कर रहे हैं। ये 2 टांग का जानवर है मगर सलाम नहीं करता। वो जानवर ही अच्छे जो नबी की बारगाह में सलाम कर रहे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा हम आशिकों में से हैं, आपके जानने वालों में से हैं, मगर ये शेरो ये बताओ तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? हमारी बकरी कैसे उठा ले गए? अर्ज किया ए मेरे मौला, हम में कहाँ ताकत कि हम बकरी ले जाते। मगर जब एक दिन आप नहीं आए हमने इंतजार किया, दूसरे दिन नहीं आए हमने इंतजार किया, तीसरे दिन फिर नहीं आए हमने इंतजार किया। हमने आपस में मीटिंग की, ऐसा करो एक बकरी हम चुरा लेंगे, आका छुड़ाने आएंगे, हम जियारत कर लेंगे। सुभान अल्लाह।
تو ہم نے کھائی نہیں یہ بکری، جو چرائے تھے وہ رکھے ہوئے ہیں، ہم تو انتظار کر رہے تھے اے میرے مولا آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو نبی قیامت کا انتظار، اور ایک معراج میں جانے کا انتظار، ایک میدان محشر میں آنے کا انتظار، ایک ہجرت میں جانے کا انتظار۔ صرف 3 انتظار رہ گئے، ایک میں نے جو آپ کو سنا دیا، اب دوسرا ذرا ہجرت کا انتظار، تفصیلاً نہیں اشارتاً عرض کروں گا۔ آقا چلے مقام، ایک مقام ایسا ہے، مقام غار ثور ہے، حضرت صدیق اعظم کا سفر ہے، آپ ہمراہ سفر ہیں، اندر گئے، اے میرے مولا آپ ٹھہر جائیے، غار ہے، نہ جانے کب سے پڑا ہے، میں صفائی کر کے آتا ہوں، اندھیری رات ہے، اندر گئے، دیکھا اس میں 73 سوراخ ہے۔ اے صدیق اعظم آپ نے یہ کیسے دیکھ لیا؟ اندھیرے میں 73 سوراخ آپ نے دیکھ لیا۔ کہا آقا آئے، حضرت عائشہ کی سوئی غائب ہو گئی تھی، ان کے بھولے پن پہ جو مسکرائے تو سوئی مل گئی، تو جو آقا مسکرا دے سوئی مل جائے، ان کی ذات رہے گی تو اجالا کیوں نہ پھیلے گا؟ سبحان اللہ۔ اور غار ثور سے ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، مرحبا مرحبا۔ حافظ محمد علی صاحب، اب بات سمجھ میں آئی، بائیں والے انتظار میں تھے سبحان اللہ۔ کہ دائیں والے جب تک گائیں جائیں گے تب ہم شروع کریں گے، اس لیے اب انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے، بڑی پیاری بات عرض کرنے جا رہے تھے، کتنی اچھی بات ہے۔ آقا کا ساتھ، صدیق کی ذات، اندھیری رات، کچھ تو بولے بات، سبحان اللہ۔ ابھی تک سن رہے تھے نعت، سبحان اللہ۔ اب سن لو قرآنی آیات۔ ہجرت کی رات کفاران مکہ نبی کے حجرے کو گھیرے ہوئے ہیں، واقعہ نہیں بتانا ہے، انتظار بتانا ہے۔ جبریل آئے، اے میرے آقا ہجرت فرما جائیے۔ آقا نے کہا یہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں انہی کی امانتیں میرے پاس، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ وغیرہ وغیرہ 40 کافر ہیں۔ ذرا بولو گے تب نہ ہم سمجھیں گے کہ آپ لوگ سمجھدار ہو۔ سبحان اللہ۔ کتنے کافر ہیں؟ 40۔ ارے ہم بتا دیے تب بھی نہیں بولو گے۔ 40 کافر ہیں، 80 آنکھیں۔ 40 دونا 80 نہ ہوگا، 90 نہیں نہ ہوگا۔ 40 کافر، 80 آنکھیں، انتظار کر رہے ہیں اب نبی نکلے، 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 اب نبی نکلے۔ تلوار باہر، آدمی مارنے کے لیے آئے گا تو تلوار اندر نہیں رکھے گا، باہر۔ اب نبی نکلے، اب نبی نکلے، اب نبی نکلے، اب نبی نکلے۔ جبریل، مولا علی کو بلاؤ، یہ امانتیں ان کے سپرد کریں۔ جبریل، علی، یہ دولت رکھو، یہ لوگ جو مارنے آئے ہیں انہی کی امانتیں ہیں، ان کے سپرد کر دینا، اور تم بھی مدینہ آ جانا۔ سبحان اللہ۔ تم بھی مدینہ آ جانا۔ ہم مدینے میں انتظار کریں گے، سبحان اللہ۔ تم بھی مدینہ آ جانا اور میرے بسترے پہ سو جانا۔ سبحان اللہ۔ آقا آگے بڑھے، کنکریوں نے کہا میرے مولا ہمیں بھی انتظار ہے۔ سبحان اللہ۔ اٹھائی کنکریاں، پھینکی۔ قرآن نے فرمایا، واقعہ پوچھو مولانا محمد علی سے، ابو الحسن نوری صاحب سے، اور بھی جو لوگ چلے گئے ان سے پوچھو، یا جو تشریف فرما ہمارے علماء ان سے پوچھو، تو یہ بتائیں گے کنکریوں کو پھینکنے والے نبی۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل بھی بتائے گا پھینکنے والے نبی۔
ابو لہب بھی یہی بتائے گا، شیبہ بھی یہی بتائے گا، عتبہ بھی یہی بتائے گا، کفاران مکہ یہی بتائیں گے، مگر قربان جاؤ جب قرآن سے پوچھو گے قرآن جواب دے گا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب جب آپ نے کنکریوں کو پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا۔ کنکریوں نے کہا ہمیں بھی اسی وقت کا تھا انتظار۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر سو رہے ہو ہم پانی چھڑک دے تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی، اور کنکریاں ماری جائیں آنکھ نہ کھلے، اور بند ہو گئی۔ اسی لیے انہوں نے اپنا نام ہی بند رکھ لیا، اور بند ہو گئی، اور ابھی تک بند ہے۔ بے شک۔ آپ لوگوں کو برا تو نہیں لگ رہا ہے؟ اور بھی بند ہو گئی۔ کہنے لگے یار تم کہتے ہو نبی آتے ہیں، ارے ہماری محفل میں نبی کس کا عقیدہ ہے بتاؤ؟ ہمارے نبی آتے ہیں، زور سے بولو یار، ہمارے نبی آتے ہیں، ہماری مجلس میں، آتے ہیں، ہماری محفل میں، آتے ہیں، ہمارے میلاد میں، آتے ہیں، ہمارے جلسوں میں، آتے ہیں، ہمارے گھروں میں۔ آتے ہیں۔ یہ لوگ کہنے لگے ہم تو نہیں دیکھتے۔ ہم نے کہا کنکری لگی ہوگی اسی لیے تو نہیں دیکھ رہے ہو، کنکریاں نبی نے پھینکی تھی تمہیں بھی لگ گئی ہوں۔ صدیق اعظم آئے ساتھ میں لے کے چلے، صبح ہو گئی، اب یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں لوگ، اب نبی نکلیں، اب نبی نکلیں، اب نبی نکلیں، اب نبی نکلیں۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، کہنے لگے یار نبی تو تہجد میں اٹھ جاتے تھے، آج فجر کی قضا ہونے والی ہے، ابھی تک نبی نہیں نکلے۔ دستک دیا، اور جیسے ہی دستک دیا علی نے دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ بتاؤ آپ کے گھر کے پاس میں بلکہ دروازے پہ اگر ایک پولیس والا آ جائے اور بندوق لے کے آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے تو دروازہ ٹوٹ جائے گا، مگر آپ دروازہ نہیں کھولیں گے۔ مگر مولا علی نے دروازہ کھولا۔ اے علی آپ نے دروازہ کیوں کھول دیا؟ آپ نے فرمایا میرا عقیدہ ہم تو نبی کے انتظار میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا مولا علی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے نبی بتا چکے ہیں یہ لوگ کھڑے ہیں، ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، ہمارے مارنے کے ارادے میں آئے ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے دروازہ کھول دیا۔ مولا علی نے کہا میرا یقین ہے دنیا بدل سکتی ہے، زمین و زماں بدل سکتے ہیں، یہ آسمان بدل سکتا ہے، یہ کائنات بدل سکتی ہے، مگر نبی کا فرمان نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا مطلب؟ کہنے لگے مدینہ جب تک پہنچوں گا نہیں، نبی انتظار کر رہے ہیں، میں انتقال کروں گا نہیں۔ سبحان اللہ۔ دروازہ کھولے کہنے لگے علی بولے بولو، کہا نبیوں کے نبی کہاں؟ کہا وہ تو گئے۔ کہاں گئے؟ کہنے لگے جہاں خدا لے گیا۔ سبحان اللہ۔ کہا کدھر سے گئے؟ کہا تمہارے درمیان سے۔ اب یہ لوگ بھاگے، بڑے تھے اب بھاگے، تلاش کرتے رہے مگر ملنے کا سوال ہی نہیں۔ آگے بڑھے غار ثور میں تو دیکھا وہاں کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑیوں نے جال بن دیے۔ ہم نے کہا مکڑیوں تم نے ایسا کیوں کیا؟ کبوتریوں تم نے انڈے کیوں دیا؟ کہا ہمیں بھی اسی وقت کا انتظار تھا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے ادھر اگر کوئی جاتا تو یہ انڈے ٹوٹ جاتے، یہ مکڑیوں کی چال ٹوٹ جاتے، اس کا مطلب ہے کوئی نہیں گیا۔ اور ادھر صدیق اعظم اندر گئے، 72 سوراخ اپنا کمبل پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیے۔ سبحان اللہ۔ ارے گم شدہ ملی سوئی ان کے مسکرانے سے، زور سے، گمشدہ ملی سوئی ان کے مسکرانے سے۔ آقا مسکرا دیے، گمشدہ سوئی مل گئی، آقا کی ذات پہنچے، پورے غار میں اجالا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پورے غار میں اجالا ہی اجالا ہو گیا، کیوں نہ ہو جاتا؟ آقا تشریف لائے، حضرت عائشہ گھر میں ہیں، حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور نبی جب تشریف لائے، نبی جب جلوہ گر ہوئے تو یہ آگے بڑھی، کبھی دستے منور پہ، کبھی پنجے مقدس پہ، کبھی انگلیوں پہ، کبھی بازو پہ،
کبھی زانو پہ، کبھی چہرے منور پہ، کبھی زلف معمبر پہ، مگر کہیں بھی پانی کا نشان نظر نہیں آ رہا ہے، متحیر ہے۔ اور میرے آقا مسکراتے جا رہے ہیں سبحان اللہ۔ کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کے نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے لگے میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے، کیا ٹٹول رہی یا رسول اللہ، اس قدر موسلا دھار بارش اور آپ اس کے درمیان آ رہے ہیں مگر نمی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا تمہارے سر پہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ جلدی میں بجائے اپنے چادر کے آپ کی چادر اوڑھ لی ہے۔ آقا نے فرمایا یہ بادل کی بارش نہیں ہے، یہ نور کی بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غار سے آواز آئی اے میرے آقا ہمیں بھی آپ کا انتظار۔ سبحان اللہ۔ اور جب اندر گئے تو وہ سانپ جو سینکڑوں برس سے انتظار میں تھا اس نے 73 سوراخ بنایا تھا۔ کتنے؟ 73۔ بھئی جب تک سب نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھوں گا۔ کتنے؟ 73۔ انشاءاللہ زندہ ہیں سب، سبحان اللہ، اللہ کرے ہمیشہ زندہ رہو۔ کتنے سوراخ؟ 73۔ 73 سوراخ، 72 کو بند کر دیا۔ ایک کے لیے کمبل ختم ہو گیا۔ جب آقا محو خواب ہو گئے تو صدیق اعظم نے اپنے انگوٹھے کو وہاں پہ لگا لیا۔ ہم نے کہا اے صدیق اعظم ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے سنو، میرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں بند ہوں گے، ایک کھلا رہے گا جو جنتی ہوگا، وہ صدیق اعظم کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بند کر لیا۔ اب سانپ جیسے ہی اس کو خوشبو ملی، رنگوں میں ہے پسند نگینہ رسول کا، سبحان اللہ۔ رنگوں میں ہے پسند نگینہ رسول کا، اور خوشبو میں ہے پسند پسینہ رسول کا۔ خوشبو سے جان لیتے تھے اصحاب مصطفیٰ، سرکار کا قیام کہاں کس کے گھر میں ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے۔ کیا کل بولیے گا؟ سبحان اللہ۔ مطلب ہم چلے جائیں گے تب بولیے گا، اپنے گھر پہنچ کے تب بولو گے؟ چشمے والے بھیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے، اور خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول۔ سبحان اللہ۔ اللہ مرحبا مرحبا۔ جس پسینے سے پھیلی ہے خوشبو، جیسے معلوم ہوتا ہم کھمبے کے سامنے پڑھ رہے ہیں، ستون کے سامنے پڑھ رہے ہیں، ارے ہم عاشقوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں کہ جس پسینے سے پھیلی ہے خوشبو، زور سے بولو، جس پسینے سے مہکی ہیں نسلیں، خوشبو یہ مصطفیٰ کا کیا کہنا، ارے خوشبو یہ مصطفیٰ کا کیا کہنا۔ شیر سنو، شیر زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سورہ والضحیٰ کا کیا کہنا، سنا ہے آپ لوگ بہت اچھا سنتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کا کیا کہنا، چہرہ مصطفیٰ کا کیا کہنا، چہرہ مصطفیٰ کا کیا کہنا۔ صدقو عدلو غنی و مولا علی،
सिद्को अदलो गनी वो मौला अली निस्बत मुस्तफा का क्या कहना, अरे निस्बत मुस्तफा का क्या कहना। बुढ़िया ही तो पहुंची थी, या रसूल अल्लाह मेरे बच्ची की शादी सारा इंतजाम, खुशबू नहीं है। आका ने अपने दस्ते मुनव्वर को यूं करके टपकाया, चंद पसीने के कतरात निकले। अब वो रास्ते में चली, रास्ता महक गया, मकान में पहुंची महक गया। अब वो बेटी दुल्हन बन के चली, ससुराल गई, ससुराल महकने लगा। अब बच्चे जो पैदा होते हैं वो खुशबू वाले होते हैं। सुभान अल्लाह। जिस पसीने से महकी हैं नस्लें, खुशबूए मुस्तफा का क्या कहना, अरे खुशबूए मुस्तफा का क्या कहना, खुशबूए मुस्तफा का क्या कहना। शब मेराज, जरा तवज्जो आप लोगों की चाहता हूं। शब मेराज तुम जरा देखो, ये नूरी साहब बहुत मस्त आदमी है मगर कभी कभी थक जाते हैं तब बोलते नहीं हैं, वरना ये बहुत आशिक आदमी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या शेर पढ़ रहा था? शब्बे मेराज, जिंदा रहा करो बेटा हमारी तरह। शब्बे मेराज तुम जरा देखो, बोलो शब्बे मेराज तुम जरा देखो, शब्बे मेराज तुम जरा देखो, रिफत मुस्तफा का क्या कहना, अरे रिफत मुस्तफा और देखकर चेहरे नबी बोले। सुभान अल्लाह। कौन? जिन्होंने चेहरे नबी को देखा था, कौन जात थी जानते हो? हबीब अजमी। देखकर चेहरे को ये बोले हबीब, देखकर चेहरे को ये बोले हबीब, चेहरा मुस्तफा का क्या कहना, अरे चेहरा मुस्तफा का क्या कहना। तो सांप इंतजार कर रहा, अब नबी का चेहरा देखूंगा, अब नबी का चेहरा देखूंगा, अब नबी का चेहरा देखूंगा। उसने 73 सुराग बनाए थे, एक बंद होगा दूसरा खुलेगा। बाबू को देखो कहां है, देखो 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 देखो, अच्छा जग रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरा, तीसरा, चौथा, 73 सुराख इसीलिए बनाए थे। एक बंद होगा, 2 होगा, 10 होगा, 20, 40, 50, 60, 70, 72 बंद होगा, कम से कम एक तो खुला रहेगा, जिसके वजह से मैं नबी का चेहरा देख लूंगा। और वहां पे हजरत सिद्दीक ने अपनी उंगली लगा दी। अब वो सांप 72 जगह गया, इंतजार कर रहा, अब खुले, अब खुले, अब खुले। देखा कोई खुलने का रास्ता नहीं, देखा अंगूठा है तो चूमने लगा। सुभान अल्लाह। क्या करने लगा? चूमने लगा। सांप का काम चूमना है, चूसना है, डसना है, मगर बोसा देने लगा। हमने कहा है सांप ये तू क्या कर रहा है? कहने लगे इंतजार कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। अब ये पैर हटावें, अब ये पैर हटावें, अब ये पैर हटावें। और जब नहीं हटाया तो अब पहले तो मैं चूसता रहा, चूमता रहा, बोसा देता रहा, अब हटा दें, अब हटा दें, अब हटा दें। हमने कहा पता कैसे चला? कहा खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। आपको खुशबू नहीं आ रही है? जोर से बोलो। हमको तो ये पूड़ियों की इतनी खुशबू आ रही है कि बोलने को जी नहीं चाह रहा है, परेशान हो गए हैं, सांस लेना मुश्किल है। अल्लाह ताला इन पूड़ी वालों को सबक बता दे, यानी आइंदा जब हो तो ये यहाँ पे ना पकाएं, पका के लावें, तब कोई लेगा नहीं। हाँ, जब ठंडा रहेगा तो कोई लेगा नहीं, गरम गरम ही लोग खाते हैं। खैर, बात आती है ताकि आपको हंसाते भी रहें, जगाते भी रहें। जोर से बोलो। वैसे हमारा टाइम जो था वो पूरा हो गया है, ये ओवर हो रहा है, बस 10-5 मिनट की और बात है। इंतजार करो कि हम कब खड़े हो जाएं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इश्क में बोलो सुभान अल्लाह। जब पहुंचा पहले चूसा, चूसा नहीं, पहले चूमा, बोसा दिया,
सूंघने लगा मगर पैर नहीं हटाया तो धीरे से डसा, सुभान अल्लाह, काटा, और जब काटा तब भी नहीं हटाया। हमने कहा है सिद्दीक़ आज़म कब का हटाओगे? कहने लगे जान चली जाएगी मगर हटाऊंगा नहीं, जान चली जाएगी मगर। ये यहाँ के मुसलमान हम ताज्जुब कर रहे हैं कि या अल्लाह इतना टाइम हो गया, कहते हैं हम हटेंगे नहीं, सुभान अल्लाह, हम थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। जरा मुलादा फरमाइए, वो हटाने को तैयार नहीं और वो हटने को तैयार नहीं, थोड़ा सा, और वो जहर में बुझा हुआ हजारों बरस से अल्लाह जाने कब से इंतजार कर रहा था, जरा सा काटा, जहर उठा, पिडलियों में आया, रान में आया, कमर में पहुंचा, सीने तक आया, दिमाग पे पहुंचा। अब जहर जो फैला तो आंखों से आंसू निकला, रुखसारे नबी की तरफ चला, रुखसारे नबी पे आया, नबी ने आंखें खोली, अबू बकर आंखों में नमी, मेरे मौला किसी कीड़े ने डस लिया, पैर हटाओ। सुभान अल्लाह, हटाया, नबी ने लोआबे दहन निकाला, सुभान अल्लाह, लगाने में देर है, जहर खत्म होने में देर नहीं। हमने पूछा जहर खत्म क्यों हो गया? कहा हमें भी इसी लोआब का था इंतजार, सुभान अल्लाह, इसी लुआब का इंतजार था, जहर खत्म हो गया, आका चले, आगे बढ़े तो देखा सुराका कमन लिए खड़ा है। हमने क्या कर रहा, करने के इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, कमंदे डाली, नबी के ऊपर आई, नबी ने फरमाया जमीन पकड़ ले सुराका को, जैसे वो भी इंतजार में थी। जोर से बोलो, गिरफ्तार कर लिया। कहने लगे या रसूल अल्लाह माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तो रुक, ए बाबू कहां उनको बुला के ले जा रहा है, रहने दे, तू तो जा ही रहा है, उनको भी बुला रहा है, जोर से बोल, मोहब्बत से, जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, चंद कदम आगे बढ़ाई, मिस्टर इब्लीस, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, सुभान अल्लाह, बेशक शैतान इंसानों के लिए खुला हुआ दुश्मन आया। जोराका ये तुमने क्या किया, इतना बड़ा इनाम तुमको मिलने वाला था, नबी को गिरफ्तार कर लेते, पूरे मक्के की दौलत तुम्हारे कदमों में कुर्बान हो जाती, तुमने छोड़ दिया। कहने लगे तेरे चक्कर में नहीं आता। कहने लगे नहीं नहीं, फिर एक बार डाल के देखो तो, जैसे ही डाले नबी ने फरमाया जमीन पकड़ ले। सुभान अल्लाह, अब मैं घोड़ों के सुराका धंस गए। अब मिन्नत तो समाजत करने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। आका ने फरमाया सुराका मेरे पीछे क्यों पड़े हो, हम तो किसरा का कंगन तुम्हारे हाथ में देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, आका ने फरमाया वो तो रुक, छोड़ दे जमीन, छोड़ दिया। वाकया बड़ा लंबा है, इख्तिसारन इंतजार की कड़ी बता रहा हूं। एक दिन सुराका की तबीयत खराब हो गई, और ये कब की बात, आका पर्दा कर चुके, सिद्दीक़ आदम भी पर्दा कर चुके। लोग समझ गए सुराका का भी इंतकाल हो जाएगा, लोग आने लगे। झांकनी का वक्त होता है, इंसान के मरने का वक्त होता है, महल्ले वाले, खानदान, रिश्तेदार, अजीज, अकारीब, दोस्त, अहबाब सब आते हैं, भाई माफ कर देना मेरी गलती। बोलो करते हैं नहीं करते? लोग आने लगे, सुराका माफ करना। सुराका ने कहा क्या तुम समझ रहे हो मेरा इंतकाल हो जाएगा? अरे जोर से बोलो यार, तुम समझ रहे हो मेरा इंतकाल हो जाएगा? कसम खुदा की मैं इंतकाल उस वक्त ना करूंगा जब तक मैं किसरा का कंगन पहन न लूंगा। और उधर वो कंगन भी इंतजार कर रहा है, सिद्दीक़ आज़म पर्दा करेंगे, फारूक आज़म का दौर आएगा, किसरा को फतेह करेंगे और किसरा का कंगन सुराका को पहनाया जाएगा, उसके बाद में इनका इंतकाल होगा। अब मेरे नबी मदीना पहुंचे, कहां पहुंचे बोलो और जोर से बोलो। अरे रटे जा रहा हूं मदीना मदीना,
مدینہ ادھر تلاش کر رہے ہیں. رٹے جا رہا ہوں مدینہ مدینہ رٹے جا رہا ہوں مدینہ مدینہ دکھا دے خدا را. مدینہ مدینہ. کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ جو پڑھے ہاتھ مت اٹھاؤ، پڑھ کے بتاؤ. دکھا دے خدا را مدینہ مدینہ. یہ میرا بیٹا ہے، اس بنیاد پہ نہیں بتا رہا ہوں. یہ 9 دن مدینے میں تھے، 9 دن روزے سے تھے، اور 5 دن مکے میں تھے. 9 عمرہ انہوں نے کیا. اور ہم لوگ بھی انشاءاللہ پورا گھر 17 لوگ رمضان میں عمرے میں جا رہے ہیں. دکھا دے خدا را مدینہ مدینہ. زور سے پڑھو یار. دکھا دے خدا را مدینہ مدینہ. اہل مدینہ آ گئے. بچیاں دب بجانے لگی. نبی آ رہے، آقا آ رہے، مولا آ رہے، رسول آ رہے. سبحان اللہ. سب لوگ سوچتے تھے نبی ہمارے گھر آوے. میرے آقا نے کہا میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی ہم وہیں رکیں گے. حضرت ایوب انصاری کے مکان پہ اونٹنی رک گئی. حضرت ایوب انصاری نے کہا اے میرے مولا ہمیں بھی اسی وقت کا تھا انتظار. سبحان اللہ. ایک غزوے کے موقع پہ مولانا محمد علی صاحب کافی مال غنیمت میرے نبی کے ہاتھ میں آیا. جس کو جو چاہا عطا کر دیا. کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو نبی نے جس کو چاہا دولت دے دیا، ثروت دے دیا، خزانہ دے دیا، یہ دے دیا، وہ دے دیا، نہ جانے کیا کیا دے دیا. چند انصاری نوجوانوں نے کہا نبی نے ہمیں نہیں دیا، جبکہ ہماری تلوار سے کفار لرزہ براندام رہتے ہیں. آقا نے سن لیا. وہ دور سے بول رہے تھے. ہم لوگ ابھی جس کمرے میں قیام کیے ہوئے تھے، باہر اس قدر شور شراپا، پوڑی لاؤ پوڑی لاؤ پوڑی لاؤ، کان دھرے نہیں جا رہے تھے. آرام تو بہت دور کی بات ہے. بولو محمد علی کس قدر شور شراپا تھا. اللہ کی پناہ بڑی تیز آوازیں تھیں، سمجھے، بہت زور زور سے آوازیں تھیں. ہم سوچ رہے تھے یا اللہ یہ تقریر سننے آئے ہیں یا پوڑی کھانے آئے ہیں. جی یہ عالم تھا، یہ کیفیت تھی. مگر قربان جاؤ یہاں میرے آقا کی شان ملاحظہ فرماؤ. آقا نے سن لیا. آقا کے سماعتوں کا عالم یہ تھا. چشمے والے بابو کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آقا نے بڑے لوگوں کو بلائے. ادھر آؤ، ہم نے تمہارے انصاری نوجوانوں کی طرف سے یہ کیا سنا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کو نبی نے کچھ نہیں دیا. کہنے لگے میرے مولا وہ چند نوخیز بچے ہیں جو ابھی کم عمر ہیں، انہوں نے کہہ دیا میرے مولا، ہم لوگوں نے نہیں کہا. آقا نے فرمایا کیا؟ ان نوجوانوں کو بلاؤ. سامنے بلائے. ارشاد فرمایا یہ قبیلے والے اپنے اپنے قبیلوں میں جائیں گے. کوئی ثروت لے کے جائے گا، کوئی خزانہ لے کے جائے گا، کوئی مال لے کے جائے گا، کوئی دولت لے کے جائے گا، کوئی ہاتھ تلوار لے کر جائے گا، کوئی ہتھیار لے کر جائے گا. لیکن اے انصاری نوجوانوں، جب تم مدینہ جاؤ گے تو اپنے آقا کو ساتھ لے کے جاؤ گے. اپنے مولا کو تم ساتھ میں لے کے جاؤ گے. اب تم بتاؤ تمہیں دنیا کی دولت مقصود ہے یا تمہیں سرور کائنات مقصود ہے؟ تو انصاریوں نے جواب دیا تھا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس
अरे अंसार के लिए है खुदा का रसूल बस। अंसारी नौजवानों ने कहा था, ए मेरे मौला, हमें भी इसी वक्त का इंतजार था कि नबी ये कहें, हम अपने कानों से सुने। सुभान अल्लाह। अब बच्चा हमारा अभी बहुत कम उम्र है, वरना हमें जब खांसी आई थी इसको नारा फट से लगा देना चाहिए। जल्दी बोल ना बेटा नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद। हजरात, बस अब वक्त बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और अभी 2 कड़ियां रह गई हैं। अब बताओ पूरी करें कि छोड़ दें? 10-5 मिनट, ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी तो 1.5 घंटे की तकरीर है, मगर 10-5 मिनट इंशाअल्लाह, इसलिए कि ये तो नबी के आने का इंतजार, मदीना जाने का इंतजार, यानी हिजरत का इंतजार। अब जरा देखो नबी के मेराज में जाने का इंतजार। सुभान अल्लाह। नबी हजरत उम्मे हानी के मकान पे महबे ख्वाब, कारी अबुल हसन साहब मुस्कुराओ ना, सिर्फ बोलो कुछ। हाँ, बोला भी करो, सिर्फ मुस्कुराते रहते हो। सोच रहे हैं कि कैसे कैसे कड़ी को हजरत जुड़ी लगाते रहते हैं और बोलते रहते हैं। अब मुलाहदा फरमाए, मेरे आका जिब्रील आए, इंतजार कर रहे हैं। आका महबे ख्वाब, ए जिब्रील जगाते क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। बुलाने आए हैं तो जगाते क्यों नहीं? जिब्रील ने कहा, जगाएं क्यों, उनको पहले ही खबर है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह। क्योंकि रोज नबी अपने घर में रहते थे, आज फूफी के घर में इसीलिए हैं कि आज की रात जिब्रील आएंगे। सुभान अल्लाह। बेइजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। एक बच्चा और है, कहाँ गया वो फुरकान? अच्छा, कहीं जरूरत से चला गया है। वो मेरा मुरीद है, मगर वो भी साथ बहुत अच्छे से निभाता है, मगर आज शायद नींद में था वो चला गया, वरना जाता नहीं है। पता नहीं कैसे भूल के चला गया। हम इंतजार कर रहे थे कि अब उसका नारा लगेगा, अब उसका नारा लगेगा, अब उसका नारा लगेगा। खैर, जिब्रील इंतजार कर रहे हैं। ए जिब्रील, कब तक इंतजार करोगे? कहने लगे, जब तक नबी आंखें नहीं खोलेंगे। सुभान अल्लाह। इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़े, पेशानी ने कहा आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह। तलवे मुस्तफा पे पेशानी रखो। सुभान अल्लाह। आज कोई आदमी हाथ चूमता है, पैर चूमता है, तो आदमी घूर घूर के देखता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जिब्रील ने तो 1400 बरस पहले हाथ भी चूमा, पैर भी चूमा। सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम हिंद नव्वरल्लाहु मरकदहू का शेर है बेटा, फरमाते हैं, संगे दरे जाना पे करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूं नजराना। सुभान अल्लाह। मरहबा, जिंदाबाद। सजदा न समझ नजदीक, सर देता हूं नजराना। जिब्रील ने पेशानी रख के दुनिया वालों को बता दिया, पेशानी तलवे पे रखना ये शिरक नहीं है, ये बिदात नहीं है, ये सजदा नहीं है, ये ताजीम है। और जब पेशानी रखी तो नबी ने आंखें खोली। सुभान अल्लाह। अर्ज किया, मेरे मौला, पूरी कायनात आपके इंतजार में है। सुभान अल्लाह। ये फरिश्तों की जमात, ये बुराक, आका ने बुराक पे कदम रखा और उस जगह से चले जो हजरत उम्मे हानी का मकान था, वो सुतून था जहां पे वुजू फरमाया। जब सन 14 हिजरी में, 14 ईसवी में मैं हज बैतुल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गया, तो हज अकबरी था। उस वक्त तक वो सुतून था जिस सुतून से खुशबू निकलती थी। सुभान अल्लाह। 1400 बरस गुजरने के बावजूद मोहम्मद अली साहब उससे खुशबू निकलती थी, मगर इन जालिमों ने उस निशानी को भी मिटा दिया, उसको तोड़ दिया, उसको शहीद कर दिया। हमने वहां अल्हम्दुलिल्लाह नमाज नफिल भी पढ़ी, उसकी जियारत भी की, और हर आदमी उधर से गुजरता था तो खुशबू फैल जाती थी। सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे हानी के मकान में जलवा फरमा, जिब्रील बारगाह नबी में बुराक पे बैठे, कुरान उसका तज़किरा कर रहा।
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان اللہ. ارے بھئی میں رامائن گیتا تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. زور سے بولو، سبحان اللہ. اور زور سے بولو. سبحان اللہ. مسلمان ہو، زور سے بولو. سبحان اللہ. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد اقصا. پاک ہے وہ مقدس ذات جو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سارے انبیاء جو پہلے امامت کر گئے تھے وہ سب انتظار میں. سبحان اللہ. حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر انتظار میں ہے. مصلی امامت خالی. آقا چلیے، ابھی نماز آئی نہیں ہے، امامت پہلے. سبحان اللہ. ارے زور سے بولنا مسلمان. سبحان اللہ. ابھی نماز لانے جا رہے ہیں، نماز آئی نہیں، امامت پہلے. آپ نے ایسا کبھی دیکھا ہے کہ الف بے آدمی پڑھتا نہیں بخاری سنانے لگے؟ الف بے پڑھا نہیں قرآن سنانے لگے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر قربان جاؤ یہ نبی کی ذات، سبحان اللہ. انبیاء کی بات. انہوں نے عقیدے پاک، انہوں نے عقیدے پاک دے دیا کہ یہ لوگو سنو سنو، تم لوگ ہمارے پیچھے پڑھتے ہو یعنی اپنے امتیوں کو، اور ہم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ یہ امام الانبیاء ہیں. آقا چلیے. آقا کو کہنا چاہیے ہم نماز ابھی لائے نہیں، امامت کیسے کریں گے؟ مگر آقا کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ کا نام لے رہا ہوں، غیر اللہ کا نہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. اور محبت سے. سبحان اللہ. اذان ہوتی ہے تو پھر جواب دیتے ہو کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. بھئی بول ہی نہیں رہے، مولانا نہیں مطلب دیکھیں نا، بول نہیں رہے ہے نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے آقا میرے مولا نے تکبیر فرمائی. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمت اللہ. اب میرے آقا یہاں سے آگے بڑھے. پہلے آسمان پہ تو دیکھا وہاں بھی نبی، یہی لوگ جو تھے ابھی مقتدی. دوسرے پہ پہنچے وہاں بھی نبی، تیسرے پہ پہنچے تو وہاں بھی نبی، سبحان اللہ. چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پہ پہنچے وہاں بھی نبی. آپ اندازہ کرو مقتدیوں کی رفتار جب یہ ہے تو مقتدا کی رفتار کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. سارے انبیاء وہاں پہ موجود ہیں. ہم نے عالم تصور میں پوچھا انبیاء ابھی تو آپ اقتدا میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم بھی کر رہے ہیں انتظار. سبحان اللہ. نبی کا انتظار کر رہے ہیں. اور جب نبی وہاں سے آئے تو کتنے جلدی آئے؟ ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد. ارے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گر. آقا آئے تو دیکھا زنجیر ہل رہی ہے، بسترے کی گرمی برقرار ہے، وضو کا پانی بہ رہا ہے. تینوں سے ایک سوال کیا گیا، اے وضو کا پانی ابھی تک تو بہ رہا ہے، اے زنجیر ابھی تک ہل رہی ہے، اے بسترے کی گرمی ابھی تک تو برقرار کیوں ہے؟ تینوں نے کہا ہمیں بھی نبی کا ہے انتظار. سبحان اللہ. یہ شب معراج کا انتظار تھا. اب آخری انتظار سن لو، کل میدان محشر میں کیا انتظار ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. سبحان اللہ. کسی کو لے کے
چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، یہ ان کا راستہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہے گا دہائی ہو یا رسول اللہ، کوئی قدموں سے ان کے لپٹ گیا ہوگا، اور کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیرے، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک یہ جماعت تلاش کرے گی، جہاں پہنچے گی ہر نبی کہے گا کہیں اور جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے اور کوئی دربار ہے؟ ہاں ہاں، وہی تو دربار خاتم النبیین ہے، وہ تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ جماعت پہنچے گی آقا فرمائیں گے انا لہا، آؤ آؤ، میں تو اسی لیے ہوں، تم ابھی تک انتظار میں تھے اور میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ڈالو دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈالو دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں مجھ سے خدمت کے بود سکھائیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے بود سکھائیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد پے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد برائے پنجتن پاک چار یار نبی ببرکت ہمار واہ اولیاء مدد خدا اندہ خالق بادشاہ تلاوت کلام پاک سے لے کے صلاۃ و سلام تک جو نعتیں منقبتیں تقریریں یہ سجاوٹ یہ اہتمام یہ انتظامات کمیٹی کی طرف سے کمیٹی کے اراکین کی طرف سے تمام مدرسین ادارے کے تمام معاونین اور تمام مدرسین کی طرف سے تمام حاضرین علماء دین کی طرف سے یا اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں قبول فرما آقائے دو جہاں کی بارگاہ عظمت میں نظر ہوتے ہوئے جمیع انبیاء اولیاء اقطاب اغواص صحابہ تابعین شہداء صالحین خلفائے راشدین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار شہزاد گانان مصطفیٰ شہدائے خندق بدر حنین شہدائے کربلا جنت البقی جنت المالا میں جتنے پیارے پیارے صحابہ صحابیات آرام فرما ہے سب کی بارگاہوں میں نظر ہے قبول فرما بالخصوص غوث سمدانی محبوب ربانی پیر لاسانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجگان غریب نواز ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما سلسلے قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ رضویہ بلولائیہ حسنیہ عصویہ کی شاخ در شاخ اس روئے زمین پہ آرام فرما تمام اولیاء اللہ حافظ ملت علیہ رحمہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہوں میں نظر ہے قبول فرما امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند نائب غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما مرشد نگر بہنسوڑی شریف میں لکھنؤ شریف میں چھپرا شریف میں چاٹگام شریف میں بریلی شریف میں پیلی بھیت شریف میں مارہرہ مقدسہ میں دیواں شریف میں کچوچا شریف میں بہرائچ شریف میں جہاں جہاں بھی اولیاء اللہ آرام فرما ہے یا اللہ ان تمام بزرگوں کا صدقہ تمام حاضرین کو عطا فرما تمام سامعین کو عطا فرما تمام مسلمین کو عطا فرما یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما ان کے روزگار ان کے روزی میں ترقیات عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار انہیں روزیاں عطا فرما دے جو بیکار انہیں باکار بنا دے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے یا اللہ جو بھی ان کی تمنائیں ہیں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے انہیں صداقت و عدالت کا صدقہ دے دے انہیں سخاوت و شجاعت کا صدقہ دے دے انہیں سیدنا امام حسنین کریمین کی شہادت کا صدقہ دے دے جو ماں بہنیں حاضر ہیں فاطمہ الزہرا کا صدقہ دے دے جو بچے حاضر ہیں انہیں علی اصغر کا صدقہ دے دے نوجوانوں کو شبیر شبر کا صدقہ دے دے ضعیفوں کو عباس علم بردار کا صدقہ دے دے یا اللہ ہمارے عزیز اقارب دوست احباب مریدین متعلقین متوسلین کی لاج رکھ لے اور سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر و برکت عطا فرما کاروبار میں ترقیات عطا فرما علماء کے زبانوں میں تاثیریں عطا فرما علماء کے عمروں میں برکتیں عطا فرما اس کمیٹی کے اراکین کی اس محبت اور اس خدمت کو قبول و مقبول فرما وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحمین بحق لا الہ